مبارک کے موقع پر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تعلیم و تربیت کے اوپر کچھ چیزیں میں آپ کے گوش گزار کچھ معروضات عرض کروں گا۔ جیسا کہ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس دنیا کے اوپر مبعوث فرمایا، اس سے پہلے جو نسل انسانی کی حالت تھی وہ اگر ہم تاریخ کے اوراق دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ قابل ترس تھی، کہ جو انسان ہیں، انسان تو دور کی بات ہے، ان کو جانوروں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ لوگ اپنی سگی ماؤں کو میلوں کے اندر بیچنے میں بھی گریز نہیں کرتے تھے، بلکہ انسان کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اور جو حالت غلامی کے نام پر اور جو حالت جو ہے وہ انسانوں کی بڑے وہ قابل ترس ہے اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ایک دعا مانگی تھی، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا۔ رب یہ بات حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ پیارے ابراہیم، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اور وہ آئے گا اور وہ آخری زمانے میں آئے گا۔ اور جب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو جتنے جہالت کی باتیں تھیں، جتنی جہالت تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ختم کرنے کے لیے جو بنی نوع انسان ہیں ان کو ایک الگ جو انداز تعلیم و تربیت تھا اس کے ساتھ حضور نے ان کو نوازا۔ اور قرآن نے بھی کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ ان کی عظمت کا حال یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے مراد قرآن ہے کہ قرآن کے اندر جو کچھ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کے ساتھ تمہیں تشریح کر کے، تمہیں اس کی وضاحت کر کے، چیزوں کو کھول کے بیان فرماتے ہیں۔ اور جہاں پر وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں وہاں پر وہ حکمت سے بھی تمہیں مالا مال کرتے ہیں۔ اور وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتے ہیں، تمہیں ان چیزوں کے بارے میں ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں تم نہیں جانتے تھے۔ اور بلکہ دوسرے مقام پہ یہ بھی کہا ایک جگہ پہ کہ وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ اب یہ تزکیہ نفس کرنا کیا ہے؟ یہ ظاہری صفائی کو نہیں کہتے، بلکہ تزکیہ نفس ہوتا ہے باطنی صفائی، دل کی صفائی۔ تو یعنی کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو یہ عظمت، یہ مقام، یہ شان دے کے بھیجا ہے جہاں پر وہ تمہارا ظاہر روشن کرنے پر قادر ہیں، وہاں پر اللہ کی عطا سے وہ اپنی نگاہ سے، اپنے کلام سے، اپنے عمل سے تمہارے دل کو بھی روشن و منور فرما دیتے ہیں، تمہارے باطن کو ستھرا کرتے ہیں، تمہاری اندر کی گندگی کو، پلیدی کو جو ہے وہ صفائی کے اندر بدل دیتے ہیں۔ اور یہ کچھ ایسے میتھڈ تھے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائے، جس طرح جس کو کہتے ہیں کنورسیشنل میتھڈ، کہ حضور کلام کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ حضور بات ایسی فرماتے تھے کہ جس سے لوگوں کی تربیت ہو جایا کرتی تھی۔ جس طرح ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کے پاس تھا، وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا، اس کا رنگ کالا تھا، اور ویسے ہمارے تو بزرگ فرماتے تھے کہ رنگ کالا ہو تو چل جاتا ہے، دل کالا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ دل نہیں کالا ہونا چاہیے، رنگ کالا یا سفید ہونا یہ تو اللہ کے اختیار میں، لیکن دل کا کالا ہونا یہ انسان کے اپنے اختیار میں اللہ نے دیا ہے کہ اگر وہ برائی کی طرف نہیں جائے گا، بری چیزوں سے رکا رہے گا، مباحات سے
بچتا رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس کا دل جو ہے اس کو سفید کر دے گا. اور اللہ کی بارگاہ میں رنگ چٹا اور کالا اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن دل سفید اور کالا ہو تو اس کی اہمیت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ تھا، تو میں نے اس کو جب بلایا میں نے کہا یہ کالے رنگ والے. ابھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اس کو یہ کہا کہ اے کالے رنگ والے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ان الفاظ کو سن لیا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ان الفاظ کو سن لیا تو حضور تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کو کن الفاظ کے ساتھ بلایا ہے؟ تم نے کہا ہے کہ اے کالے رنگ والے. حالانکہ حضور نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ کوئی کالا دیکھا جاتا ہے اور نہ کوئی گورا دیکھا جاتا ہے. یعنی کہ اس کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں، ایکویلٹی ہے. یعنی کہ حضور نے اس طرح کنورسیشنل میتھڈ کے ساتھ یہ بات اپنے صحابہ کو، کمپینینز کو سمجھائی اور بتائی کہ یہ بات چھوٹے اور بڑے کی اس طرح تمیز کرنا اور کسی کو گھٹیا سمجھنا، کسی کو اعلیٰ سمجھنا، یہ جو ہے یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسی طرح جب کعبے کی چھت کے اوپر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کیسا دیکھے مقدر پایا ہے اس عاشق رسول نے. نہ ویکھے اقلاں تے نہ ویکھے شکلاں، اور ویکھے فرما بداریاں. تو اب بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے قریش کے سردار جو اسلام لانے سے پہلے کسی چھوٹی ذات کے بندے سے کلام کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے تھے، غرور اور تکبر کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوا کرتے تھے، لیکن آج جب اسلام قبول کر لیا ہے، مصطفیٰ کی غلامی میں آ گئے ہیں، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب سارے کے سارے نیچے ہیں. کون نیچے ہیں؟ ابو بکر صدیق بھی نیچے ہیں، فاروق اعظم بھی نیچے ہیں، عثمان غنی جیسا اتنا امیر شخص بھی نیچے ہے، حیدر کرار جیسا بہادر شخص بھی نیچے ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا امیر شخص بھی نیچے ہے. بڑے بڑے بہادر صحابہ سب نیچے ہیں. آج حبشہ سے آنے والا جو بلال ہے، رسول خدا نے اس کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا. جب حضور کعبے کی چھت پہ چڑھایا ہے اور حضرت بلال چڑھ گئے ہیں، تو ایک قریشی نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ شکر ہے میرا باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا ہے، یہ منظر دیکھنے سے پہلے وہ دنیا سے چلا گیا ہے. ان کا باپ غرور اور تکبر کرتا ہوگا، اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہوگی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو باپ کرتا ہے وہ اولاد کے اندر منتقل ہوتا ہے. اور اس قریشی کے ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے اگر گھر میں آپ بچوں کے لیے ایسے، دوسرے لوگوں کے لیے اپنے بچوں کے سامنے ایسے الفاظ استعمال کریں گے تو یہ بات یاد رکھیں آپ ان کا مائنڈ واش خود ہی کر رہے ہیں. آپ ایک کریں گے کل کو وہ دو کریں گے. ہمارا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم تربیت ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ خود ہم بالکل بھی کبھی مسجد کے قریب بھی نہیں آئے، تو چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ تہجد بھی پڑھنا شروع کر دے. تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہے اور دوسرے ہاتھ سے کہہ رہے ہیں پتر سگریٹ، اور زبان سے کہہ رہے ہیں پتر سگریٹ نہیں پینا ہے تو بڑی ماڑی شے ہے. وہ کہے گا ابا تو ایک پیتا میں تینوں 10 پی کے وہاں آؤں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خود عمل نہیں ہے اور یہ چیز منتقل ہو رہی ہے. تو بہرحال اس شخص نے کہا کہ میرا باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا، بہت اچھا ہوا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لیا. اور اسی طرح ایک اور شخص نے، حارث بن حشام نے بھی کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی شخص نہیں ملا تھا کہ اس کالے رنگ کے بندے کو حضور نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے. یہ حبشہ سے آنے والا حبشی ہے اور اتنے اتنے بڑے قریشی اور اتنے اتنے مال دولت، سیاسی، اقتصادی، ہر حوالے سے مضبوط ترین لوگ جو ہیں وہ حضور کے سامنے تھے، اور حضور نے ایک حبشی کو چڑھا دیا ہے کعبے کی چھت پہ. حضور نے یہ بھی سن لیا. جب سنا نا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گفتگو فرمائی. اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں تم سے کچھ باتیں سن رہا ہوں، لیکن یاد رکھو
اللہ کی بارگاہ میں تم میں بہتر وہ ہے جو تم میں تقوی کے اعتبار سے بہتر ہے، کہ جس کا تقوی بہترین ہے وہ تم میں بہتر ہے۔ اب وہ حبشہ سے آنے والا بلال بھی ہوگا تو وہ بھی کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی اس وہاں پہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ہر نسب کا جو فخر ہے اور جو اس کا افتخار ہے میں نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ یعنی کہ حضور نے ہر قسم کی نسب اور جو اس کا افتخار ہوتا ہے، اس کے اوپر جو اکڑنا ہوتا ہے، اس کو کیا کیا ہے؟ بولیں ذرا، کیا کیا ہے؟ ختم کر دیا ہے۔ ذرا تو سارے نہیں بولے کیا کیا ہے؟ اگر حضور نے ختم کیا ہے تو آج میں اگر کہوں جی میں راجہ نمبر 1 تو میں گجر نمبر 1 تو میں بٹ نمبر 1 تو میں جٹ نمبر 1 میں فلانا نمبر 1، تو یہ بات یاد رکھنا، اگر تم یہ کہہ رہے ہو تو تم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن رہے ہو۔ نسب کا کوئی افتخار اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں تو حضور نے فرمایا کہ جس کے عمل اس کو فائدہ نہ دے سکے اس کا نسب اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم ذات پات کے اعتبار سے اونچے ہیں کیونکہ ہم فلانے ہیں فلانے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ چیز کوئی قدر نہیں رکھتی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیا قرآن میں کہا؟ شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے قبیلے بنائے ہیں لیکن وہ کس لیے ہیں؟ وہ صرف تمہارے تعارف کے لیے۔ اور حقیقت یہ ہے تم میں بہتر وہ ہے ہماری نگاہ کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں تقوی کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے۔ اب میں یہاں رک کے تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر رسول خدا نے قریشی بندوں کے لیے یہ کہہ دیا ہے، وہ قریشی بندہ تھا نا، اور اس نے یہ بات کی تو حضور نے فرمایا کہ نسب کا جو افتخار ہوتا ہے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو آج اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ ہوں اور فلانا کمی ہے، یہ ہم نے یہ ٹرمنالوجیز ہمارے اندر ہے نا، ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ ہوتی ہیں جی فلانا کمی ہے، کیوں؟ وہ تو کوئی فلاں کام کرتا ہے، وہ فلاں کام کرتا ہے، وہ روٹی پکاتا ہے، وہ حجامت کرتا ہے، وہ جوتے سیتا ہے۔ استغفر اللہ، کتنی بری بات ہے۔ حالانکہ یہ جو جوتے بنانا ہوتا ہے، جوتوں کو جو ہے سی لینا ہوتا ہے، ان کو جو ہے اگر پھٹ جائیں تو ان کی مرمت کر لینا ہوتا ہے، یہ تو میرے کریم آقا خود فرماتے رہے ہیں۔ وہ حضور نے اسی لیے فرمایا تھا نا کہ کل کو اگر کوئی میرے غلام کو موچی کہہ کر گھٹیا کہہ کے پکارے گا تو وہ فخر سے کہہ سکے گا میں گھٹیا کام نہیں کرتا، یہ وہ کام ہے جو آمنہ کے لال بھی کیا کرتے تھے۔ اب سمجھے اس سینس کو، یہ تو اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اس کے اندر تو کوئی بری بات برائی ہے نہیں۔ ہاں اصل میں اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے، تو اصل تو کمی اس کے اندر ہے جو دوسرے کو برا بلا اور دوسرے کو چھوٹا ثابت کرنے میں لگا ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی اہمیت ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال میں اپنے موضوع سے تھوڑا اس کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ اس طرح ایک جو حضور کا انداز تبلیغ تھا اور اس کا تعلیم و تربیت کا انداز تھا، وہ تھا کنورسیشنل میتھڈ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے اپنا جو کلام ہے اس کا اثر چھوڑتے تھے۔ اسی طرح پھر کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے ذریعے سے، یہ ایگزامپل میتھڈ کے ذریعے سے لوگوں کو چیزیں سنایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ اور یہ میتھڈ قرآن کے اندر بھی موجود ہے، قرآن کے اندر مثالیں بھی ہیں، قصص بھی ہیں، اور مثال کے ذریعے سے سمجھاتے تھے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مرا ہوا بکری کا بچہ حضور نے دیکھا، تو دیکھیں اس موقع کو بھی حضور نے غنیمت جانا۔ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی عقل مندی ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک بڑی بالغ نظری ہوتی ہے، بڑی فہم و فراست ہوتی ہے کہ بندہ موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کرتے ہیں اس کا موقع ہی نہیں ہوتا، وہ بات سمجھانے کے بجائے اور کسی کو تربیت کرنے کے بجائے وہ الٹی پڑ جاتی ہے۔ تو موقع کو صحیح استعمال کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو حضور کی بایوگرافی ہے، اس کو اٹھا کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کتنی خوبصورت طریقے سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم موقع کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اب وہ مری ہوئی بکری ہے، اس کا وہ مردار بچہ ہے،
وہ پڑا ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں, اور حضور کی جب نظر پڑی اس مردار بکری کے بچے پر, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو بھی غنیمت جانا, اور حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا, میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 دینار کے بدلے خریدے گا؟ کون ہے جو خریدے گا 1 دینار کے بدلے؟ تو اس کے اوپر صحابہ نے کیا عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کو تو کوئی بھی نہیں خریدے گا, 1 دینار کے بدلے کیا, اس کی تو وہ یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کو مفت بھی لے لے, کیونکہ یہ تو فضول ہے, یہ تو کسی کام کا نہیں ہے. تو اب اگلی بات دیکھیے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں مثال دے کر سمجھا. انہوں نے فرمایا, صحابہ جس طرح تمہارے نزدیک اس مردار بکری کا جو بچہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اسی طرح اللہ کے نزدیک اس دنیا کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ دنیا جس کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں, جس کو جمع کرنے کے لیے نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے, جس کو جمع کرنے کے لیے اچھا یا برا کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا, اس کو دل میں اس قدر جگہ دے دی ہے کہ اب دل میں رب ذوالجلال اور اللہ کے رسول کی محبت جو ہے وہ بیٹھتی نہیں, وہ آتی نہیں ہے, اس قدر دنیا کو جگہ دی ہے. اور جس کو بنانے میں صبح و شام لگے ہیں, صبح و شام پیسہ جمع کرنا, دنیا اکٹھی کرنا, سارے اس میں لگے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ. اور نیت کیا ہے, بس جمع کر لیں جمع کر لیں جمع کر لیں. اور حقیقت کیا ہے, یہ بات یاد رکھیں, ابھی آنکھ بند ہو جائے یہ سارا کچھ دوسروں کا ہے. بلکہ یہ بھی حضور نے ایک مرتبہ فرمایا تھا صحابہ سے, حضور نے فرمایا, یہ بتاؤ کوئی بندہ ایسا دیکھا ہے جو اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے. کوئی بندہ ایسا دیکھا ہے جو اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ اپنے مال سے محبت کرتے ہیں, وارثوں کے مال سے کون محبت کرتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا, تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے خرچ کیا اور اس کو آگے پہنچا دیا, یعنی کہ ثواب کی صورت میں, صدقہ کی صورت میں تم نے جمع کر لیا. حضور نے فرمایا, جو تم پیچھے چھوڑ جاؤ گے وہ تمہارے وارثوں کا ہی مال ہے, اس سے محبت کرنا چھوڑ دو. یعنی کہ وارثوں کے مال سے محبت نہ کرو, یہ اس کی حقیقت ہے. لیکن نا دنیا میں سب سے بھی کوئی امیر ترین شخص ہے, بلکہ اللہ, یہ 79 سے ایک شخص گزرا ہے, یہ بڑا دنیا کا امیر ترین شخص تھا, یہ یونان کا رہنے والا تھا, اور یہ جو چاہے وہ کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس مال دولت بہت زیادہ تھا. تو اس کو ایک بیماری لاحق ہوئی, اس کو ایک بیماری لگ گئی. بیماری کیا لگی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے اوپر یہ جو شٹر بنایا ہے, یہ اس کے اندر اللہ نے ایسی نبض رکھی ہیں, ایسی ناڑیں ہیں جن کے اندر فلیکسیبلٹی ہے. جیسے لائکا یہ لاسٹک نہیں ہوتا, لاسٹک بالکل اس طرح یہ فلیکسیبل ہے, اور اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے. اگر کسی کی یہ فلیکسیبلٹی خراب ہو جائے گی نا, ایک بھی نبض اگر اس کی ڈیمیج ہو جائے گی, تو وہ یہ جو آنکھ ہم مرضی سے جھپکتے ہیں نا, ہم یہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کیا ہے, اور یہ فلیکسیبلٹی رکھی ہے. اب اس کو بیماری کیا لگی کہ اس کی یہ فلیکسیبلٹی ختم ہو گئی, 79 کی. جب آنکھ کی فلیکسیبلٹی ختم ہو گئی تو اب وہ کرتا کیا تھا, وہ اپنی آنکھ کے اس پردے کو کسی شے کے ساتھ یہاں پر, جب تک اس نے کھولنی ہوتی تھی, اس کو یہاں پہ جوڑ کے رکھتا تھا, اور جب اس نے نیچے کرنی ہوتی تھی اس شے کو اتارتا تھا تو اس کو نیچے کر لیتا تھا. اب کسی نے اس سے پوچھا, بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا, کوئی میری ساری زندگی کی دولت مال لے لے, کاش میرے اس چیز کا علاج کر دے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسی چیز, اب یہ ایک نعمت کی بات کی ہے, یہ ایسی اللہ نے ہمیں نعمت دیا کہ اس کا کوئی مل ہے ہی نہیں, اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں. انکاؤنٹیبل نعمتیں اس طرح کی اللہ کی ہمارے پاس. تو اب وہ جو شخص تھا جس کے پاس دنیا کا سارا مال تھا, وہ دیکھیں مجبور کتنا تھا کہ رب ذوالجلال نے دولت تو اس کو دی, اس کو طریقہ تو دیا, پتہ نہیں اس نے کس طریقے سے اس کو لے کے آیا, لیکن وہ اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتا تھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے وارث ہیں, یعنی کہ وارثوں کے مال سے محبت نہ کرو, یعنی کہ جو تم چھوڑ کے جاؤ گے وہ تمہارے پچھلوں کا مال ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کیا فرماتے تھے, اللہ اکبر,
آپ فرماتے تھے کہ دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف وہ شخص ہے جو مال خود کماتا ہے اور خود قبر میں جاتا ہے، پچھلے موجے مارتے ہیں اور حساب بھی خود دیتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل یہی۔ کہ اگلے دن یہ غالباً یہ عمر بھائی میرے سے بات کر رہے تھے، اور اگر میں کبھی ضمناً کسی کا نام لے لیتا ہوں نا تقریر کے دوران، تو یہ ایک انداز میتھڈ ہوتا ہے، اس سے یہ کبھی مطلب نہیں ہوتا کسی کو مختص کر دیا، وہ دوسرے دوست کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ نہ نہ لے لیا، کوئی زیادہ قریبی ہیں یا اس کا کیوں لے لیا، اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بس بات کرتے، کلام کرتے، سمجھاتے ہوئے، اور یہ ابھی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی رہا ہے۔ حضور بھی ایسا کرتے تھے نا، مثالوں کے ذریعے سے، قصص کے ذریعے سے تعلیم و تربیت کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ میرے سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کسی شخص کا مجھے بتایا کہ وہ فلاں شخص تھا تو وہ دنیا سے چلا گیا، اس نے بڑی محنت کی، تو پیچھے سے اولاد نے سب کچھ جو ہے اس کا وہ اڑا دیا، اور اس کی بالکل بھی قدر نہیں کی۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا قدر کیسے کرتے؟ خود محنت کی ہوتی تو کرتے، اور حقیقت یہی ہے دوستو، حقیقت یہی ہے، یہ دنیا تمہاری کسی چیز کی قدر نہیں کرتی۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تم جس کے لیے ساری زندگی اپنی جوانی کی قربانی دے دیتے ہو، اپنی انا کی، غرور کی، تکبر کی، اپنی ایگو کو بھی قربان کر دیتے ہو، حقیقت یہ ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہی تمہاری ذلیل و رسوائی کا باعث بن جاتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے دھیان جو نہیں دیا ہوتا، خود تو کبھی دھیان دیا نہیں، جب وقت تھا تو اس وقت کیا کرتے ہیں، اس وقت ہم بس لگے ہوتے ہیں اور معاملات میں، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے پھر پوچھتے ہیں جی کوئی وظیفہ دسو، کوئی دعا کر دیو۔ تو کاش اگر آپ نے یہی وظائف اس کو 10 سال 15 سال پہلے سکھائے ہوتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو انگلش اتنی پڑھائی ہے۔ اس سے یہ نہ تاثر لیجئے گا میں کوئی انگلش کے خلاف ہوں، میں خود یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں، پڑھاتا رہا ہوں، میں نے الحمدللہ پی ایچ ڈی تک سٹڈی حاصل کی ہے دنیاوی اعتبار سے الحمدللہ۔ تو انگلش ہمارے بچے اتنی جانتے ہیں، فرینچ اتنی جانتے ہیں، ڈچ اتنی جانتے ہیں کہ وہ شاید انگریزوں کو بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، جو فرینچ یہاں پر رہنے والے ان کے بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو دین اتنا بھی نہیں پڑھایا سکا باپ مر جائے وہ اس کا جنازہ پڑھا سکے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر باپ مر جائے اولاد جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتی، اس کے لیے بھی مولوی صاحب کا انتظار ہے، پیر صاحب کا انتظار ہے، کسی حضرت صاحب کا انتظار ہے، تو میں کہتا ہوں مرنے والے تو نے اپنی ساری زندگی ضائع کر کے گیا ہے، تو کروڑوں لاکھوں پاؤنڈ اور یورو دے کے گیا ہے، تو نے اگر اپنی اولاد کو یہ بھی نہیں سکھایا تو تو نے پھر کیا کیا؟ تجھ سے اس بات کا سوال ہوگا، اور قیامت کے دن اگر فرشتوں نے پوچھ لیا رب کے حکم سے کہ بتا تو کیا کرتا رہا ہے، تو پھر تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ وہ کسی نے کہا تھا نا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا نہ، اب اللہ کو تو دا کوئی نہیں نہ لگا سکتا۔ آج تو ہم دا لگا لیتے ہیں، خود کو بھی دھوکے میں رکھ لیتے ہیں، دوسروں کو بھی دا لگا لیتے ہیں۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ ہمیں راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، تم کیا کرتے رہے ہو؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا کیا جواب دو؟ تو اس لیے رسول اللہ نے فرمایا وارثوں کے مال سے کوئی محبت نہیں کرتا، مطلب یہ ہے جب چھوڑ کے چلے جاؤ گے جو پیچھے بچے گا وہ وارثوں کا ہی مال رہ جائے گا، کیونکہ وہ انہی کا ہوگا، وہی اس پہ موجے ماریں گے، اور حساب میں اور تم دیتے رہیں گے۔ اس لیے اس کو اپنے لیے وبال جان نہ بنو۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ شاید میں کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پیسے نہ کمائیں، آپ کروڑوں روپیہ کمائیں، آپ بلینر بن جائیں، لیکن حلال کے ذرائع سے ہونے چاہیے۔ حلال کا طریقہ ہو تو آپ جتنا مرضی پیسہ کمائیں، اللہ رسول کو کوئی آپ سے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے امیر ترین صحابی تھے، اور ان کا پیسہ اللہ کے کاموں میں ہر وقت جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا، اور حضور نے ان کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ یا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ سب سے حساب لے لینا، میرے عثمان سے حساب نہ لینا، کیونکہ ان کا مال اللہ کی بارگاہ میں بڑے اچھے طریقے سے حلال مال استعمال ہونا، حلال کا اور حرام کا جو بہت بڑا زیادہ حرام اکٹھا کرنا ہے، بلڈنگیں بنا لی حرام سے،
دکانیں بنا لی حرام سے، پلازے کھڑے کر لیے، اس کا تو پھر آپ نے خود ہی جواب دینا ہے، میں نے اور آپ نے جس نے کمانا ہے۔ میں صرف آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرے کریم آقا نے فرمایا جس بندے نے حرام کا ایک لقمہ، کتنا؟ ادھر سارے بولو کنا؟ ایک لقمہ، ایک بوری نہیں حرام کی، آدھی بوری نہیں، ایک پیس نہیں بریڈ کا، یعنی کہ ایک روٹی نہیں، اس کی آدھی روٹی نہیں، اس کی کوارٹر نہیں، بلکہ فرمایا ایک لقمہ، جس کو پنجابی کہتے ہیں ایک برکی۔ حضور نے فرمایا جس نے ایک لقمہ بھی حلال کا کھایا یا کھلا لیا، یاد رکھنا وہ گوشت جہنم میں جل کے ہی رہے گا۔ تو جن نے ساری زندگی کھوایا ہی حرام ہے تو کھاتے ہی حرام ہے، اس کا پھر کیا بنے گا؟ اس کو خود سوچنا ہے، اور یہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سوچنا ہے، اور یہی دین ہے جو آپ کو ہر وقت دعوت دے رہا ہے، ابھی واپس آ جاؤ، ابھی واپس آ جاؤ۔ جب تک آپ کی آنکھ کھلی ہے آپ کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ یہ بھی اللہ کی عنایات اور نوازشات ہیں۔ اس طرح رسول اللہ نے مثالیں دے کر بھی چیزوں کو سمجھایا ہے۔ پھر اس طرح بعض اوقات حضور کوئی سوال کریٹ کیا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے کوسچن آنسر کا جو میتھڈ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے حضور جو ہے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی کے پاس گئے، اور وہ ان کا وقت آخر تھا، آخری وقت تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نوجوان بھی یہ بات سن لیں کہ موت جب آتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی یہ بڑا تگڑا ہے، یہ بڑا شی جوان ہے۔ وہ سیدنا غوث اعظم فرمایا کرتے تھے نا، آپ نے ایک دفعہ نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، آپ نے فرمایا نوجوانوں تم کیا سمجھتے ہو کہ قبروں میں صرف بوڑھے لیٹے ہیں؟ وہاں پہ جوان بھی ہیں، وہاں پہ بچے بھی ہیں، وہاں پہ ایسے ایسے پھول ہیں جو ابھی جو ہے کھلے بھی نہیں ہیں اور مرجھا گئے ہیں۔ تو حضور اس نوجوان کے پاس گئے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری حالت کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں، کہ مجھے رب ذوالجلال کا خوف بھی ہے میرے دل کے اندر کہ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اور مجھے اپنے رب سے امید بھی ہے، اور ہمیں صرف نا امیدی ہوتی ہے۔ جب پوچھا کیا حال ہے؟ کچھ نہیں رہا، ککھ نہیں رہا، اڑ گئے ہیں، مر گئے ہیں، نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ بعض اوقات لوگوں کی عادت بن جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ جسم سلامت ہے، آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کلام کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، آپ کو ہر چیز کا ذائقہ آتا ہے، آپ کے پاس ٹیسٹ برڈز ہیں، تو یقین مانیں آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ آپ کے پاس ہاتھ ہی نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ پاؤں ہی نہ ہو تو کیا کریں گے؟ ساری دنیا کی دولت آ جائے، پیر ہی نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ سانس، یہ جو سانس ہے، یہ جو کرونا آیا تھا کچھ سال پہلے، اس سانس کی اہمیت تب بھی پتہ چلتی تھی کہ یہ سانس، یہ جو ہم لیتے ہیں، انہیل کرتے ہیں، پھر اس کو باہر نکالتے ہیں، یہ ایک ایک سانس کروڑوں اربوں ڈالر، یورو، پاؤنڈ بھی ہوں تو یہ اس سے بھی مہنگا ہے۔ جب بندہ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے پھر ایک ایک سانس کا چارج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتائیں نا، مصنوعی سانس کا، یہ تو پھر وہ اصلی ہے جو رب ذوالجلال ہمیں فری دے رہا ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہمیں قدر اس لیے نہیں ہوتی، ہمیں بل نہیں آتا۔ ہمیں بل آنا شروع ہو جائے نا تو ہمیں لگ پتا جائے کہ کس قدر اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو بہرحال رسول خدا نے، اور یہ نا امیدی نہ رکھا کریں، یہ نہیں صحیح چیز کسی کو بھی۔ ہمارے استاد تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، ہم ان کے پاس فقہ پڑھتے تھے، وہ پچھلے دنوں میں ان کا وصال ہو گیا۔ وہ ایک بڑی خوبصورت بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے بیٹا میں نے 30 سال تک میں نے رسول اللہ کا دین پڑھایا ہے۔ وہ کہتے تھے میرے ہزاروں شاگرد ہیں، وہ کہتے تھے کہ اگر میں اپنی ساری تعلیمات کا نچوڑ
ایک جملے کے اندر تم لوگوں کو دوں نا کہ جو تم ساری زندگی باندھ کے رکھنا اپنے ساتھ، تو آپ فرماتے تھے وہ یہ ہے بیٹا کبھی کسی کی امید نہ توڑنا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی انہوں نے بات کہی، پتر کبھی امید نہ توڑنا۔ کیوں؟ بندے کے پاس جو سب سے بڑی چیز اپنے رب سے محبت کے لیے ہوتی ہے وہ اس کی امید ہی ہوا کرتی ہے۔ بندہ ہر وقت اپنے رب سے کہتا ہے معاف کر دے گا، معاف فرما دے گا، درگزر کر دے گا، وہ معافیوں پہ قلم پھیرنے والا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ نے اس شخص سے پوچھا، نوجوان سے، بتاؤ تمہاری حالت کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں ہوں، مجھے اس بات کا خوف بھی ہے کہ رب ذوالجلال میرا حساب لے گا، اور مجھے اس بات کی امید بھی ہے کہ اللہ میرے اوپر رحمت فرمائے گا۔ اور یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے گا نا کہ سارے کے سارے جہنمی ہیں اللہ کے نبیوں کو چھوڑ کر، یہ بات یاد رکھیں، یہ جو لوگ تو استثناء کا قاعدہ جانتے ہیں، کیونکہ میں پہلے اکثر کہا کرتا ہوں اللہ کے نبیوں کے بارے میں جب زبان کھولنی ہے تو بڑے دھیان سے کھولنی ہے۔ اللہ کے نبیوں کو چھوڑ کر جو باقی دنیا ہے پوری، اگر وہ سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں، اللہ حکم دے دے سب جہنمی ہے، اللہ فرمائے صرف ایک بندہ ہے جو جنتی ہے، تو آپ فرماتے تھے میری امید کا حال یہ ہے کہ مجھے اپنے رب سے امید ہے وہ جو ایک جنتی ہے وہ رسول اللہ کا غلام عمر فاروق ہوگا۔ اور آپ فرماتے تھے میرے خوف کی حالت یہ ہے، اللہ یہ بیان فرما دے سب کے سب جنتی ہیں اور ایک شخص جہنمی ہے، تو میرا خوف وہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میں ہی نہ ہوں۔ تو یہ خوف اور امید کے درمیان رہنے کا حکم ہے۔ تو کیا فرمایا رسول کریم نے اس شخص سے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تیرے دل کی یہ کیفیت ہے جو تو بیان کر رہا ہے کہ خوف اور امید کے درمیان ہے، اس کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہے اور تجھے اس کا خوف بھی ہے، تو فرمایا جس بندے کی یہ کیفیت ہوگی اللہ اس کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما لے گا۔ تو یعنی کہ یہ چند میں نے آپ کے سامنے مثالیں رکھی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم و تربیت تھا وہ کیسا تھا۔ تو بہرحال مائیکل ایچ ہارٹ، یہ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ، اب اس کو آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ ساڑھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اس نے کہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسی پرسنالٹی ہے، میں آپ کو انگلش کی عبارت اس لیے نہیں سناتا، الحمدللہ مجھے یاد ہے، وہ شاہ صاحب آپ کو سنا دیں گے جب وہ ترجمہ کریں گے۔ اس نے کہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جو ایسا انقلاب لے کے آئی ہے کہ ریلیجیس اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، جس نے ایسی مثال قائم کی ہے جو قیامت تک کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے کریم آقا کا محمد عربی کی ذات بابا۔ تو ہم جن کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، خدا کی قسم وہ بھی سکون لینے کے لیے محمد عربی کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ میں آپ کو اشارے سے جو بات سمجھانا چاہتا تھا میں نے کہہ دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔